بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر۔ آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ ویران زندگی کی باقی تمام قسطیں پچھلی جو بھی گزری ہیں آپ بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو بنا دیری کیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے مؤدبانہ کہ آپ جو ہے نا اپنی رائے ضرور دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویران زندگی، جمیلہ نواب، قسط نمبر 14۔ رابعہ جیسی ہی تیار ہو کر باہر نکلی، وہ سی گرین کام والی لانگ فراک میں خوبصورت میک اپ جیولری اور خاص کر گڑیا والے ہیئر اسٹائل میں کانچ کی گڑیا جیسی نازک اور حسین لگ رہی تھی۔ اللہ، اتنی بڑی ہیل! ہادی ہاتھ پکڑے میں گرنے والی ہوں۔ وہ بمشکل چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہادی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ان قریب ہادی اپنی حواس کھونے کو تھا۔ ماں کے فون نے اس کا تسلسل توڑا تھا، جو ان دونوں کی تصویر مانگ رہی تھی، جو ہادی نے رابی کو اپنے قریب کر کے بنا کر بھیج دی تھی۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی تک لایا تھا۔ تھوڑی دیر میں اب وہ شہر کے سب سے مہنگے ہال پہنچے تھے۔ سب رابی کی خوبصورتی پر ایک بار پھر ششدر رہ گئے تھے۔ ولیمے کی تقریب میں رابی جس ہستی کی نگاہ کی منتظر تھی، وہ اسے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ آخر اس کے انتظار کی حد ختم ہوئی تھی۔ اس نے وقار سے آہستہ سے پوچھا تھا، جس نے ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ بتائی تھی۔ باقی کی تقریب اس نے بجھے ہوئے دل سے گزاری تھی۔ ہادی بار بار رابی کو دیکھتا۔ ہسپتال میں لیٹی ہانی کی یاد نے اسے ایک بار بھی بے چین نہیں کیا تھا۔ تقریب کا اختتام ہوا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ رابی ملک سے باہر جانے سے پہلے زہیب کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ یہی آخری موقع تھا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بری طرح رونے کو چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف رابی کو دیکھ دیکھ کر ہادی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسی دوران ہانی کی کال نے اس کے خیالات میں خلل ڈالا تھا۔ وہ جیسے ابھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ گاڑی ایک طرف روک کر وہ نیچے اتر گیا تھا۔ رابی کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو ہادی، آپ کہاں ہیں؟ آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں اپنی ہانی کو دیکھنے؟ ہانی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بے بسی سی بھرائی آواز میں بولی تھی، میں تھوڑا مصروف ہوں ہانی، میں جیسے فری ہوا آتا ہوں نئی بیوی کے ساتھ۔ وہ چلا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں نہیں ہانی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف تمہارا ہوں۔ آپ اس کو سب بتا کر میرے پاس آ جائیں، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی ہادی، وہ جنونی انداز میں بولی تھی، جس پر ہادی کو گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ میں آتا ہوں ہانی، پلیز ایسا کچھ مت کرنا، میں آ رہا ہوں، بس 1 گھنٹہ دو مجھے۔ وہ تیزی سے کال کٹ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ رابی شاید سو چکی تھی۔ گاڑی دوبارہ رکنے پر رابی نے آنکھیں کھولی تھی۔ ہادی، یہ تو کوئی ہسپتال لگ رہا ہے،
ادھر ہم کیوں آئے ہیں؟ وہ جمائی روکتی پرسکون سی پوچھ رہی تھی۔ ایک دوست داخل ہے ادھر، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو۔ وہ کہہ کر تیزی سے نیچے اتر گیا تھا۔ رابی نے اس کے جاتے ہی زہیب کو کال ملائی تھی، جبکہ دوسری طرف سے نمبر مصروف آ رہا تھا۔ آخر 5ویں کال پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم گڑیا، کیسی ہو؟ آواز میں بوجھل پن واضح تھا۔ آپ آج آئے کیوں نہیں زہیب؟ وہ مزید آنسو روک نہیں پائی تھی۔ کیا کرتا آ کر گڑیا، بس ذرا طبیعت خراب تھی، اس نے بات کو سنبھالا تھا۔ جھوٹ، پھر سے جھوٹ، اور کتنے جھوٹ بولیں گے آپ زہیب؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ کیا چلا جائے گا آپ کا؟ کہہ دینا۔ وہ اب رو دی تھی۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت رابی، خود کو زبردستی میرے دل پر مسلط مت کرو، اپنا گھر بساؤ۔ کال کاٹ کر اب زہیب فون بند کر کے سائیڈ پر رکھ چکا تھا۔ او خدایا، کیا کروں اس بے وقوف لڑکی کا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف رابی زور و قطار رو رہی تھی۔ کیسے دل کو راضی کروں؟ ہادی میرے پاس آئیں تو شاید مجھے صبر آ جائے اور میرا دل زہیب کو بھول جائے۔ ایسے ہی گھر بساتی ہیں عورت، ہے نا؟ سوال خود سے کر کے جواب بھی خود سے سوچ کر اب وہ آنسو صاف کر کے بیٹھ گئی تھی، مگر دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ ہادی بھاگ کر ہانی کے کمرے میں آیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کے گرد جمع تھے۔ اس کو سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا تھا۔ فی الحال اسے ملنے سے روک دیا گیا تھا اور مریض کو ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ہانی کو شدید پینک اٹیک ہوا تھا۔ ہادی شکستہ قدم چلتا ہوا واپس گاڑی میں آ گیا تھا، جہاں رابی اب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ گھر آ چکے تھے۔ دونوں کپڑے تبدیل کر کے اب بیڈ پر موجود تھے۔ ہادی نے آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ وہ ہانی کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ ہادی رابی کے قریب ہو کر ہادی کا ہاتھ پکڑ کر لیٹ گئی تھی۔ رابی نے بنا کوئی مزاحمت کے بس اتنا کہا تھا، آپ مجھ سے شادی کر کے خوش ہیں؟ وہ اپنے سوال پر خود بھی حیران ہوئی تھی، جس پر ہادی نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اب بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی۔ کس نے کہا یہ تم سے رابی؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر مدہوشی میں بولا تھا۔ بس پھر آگے وہی ہوا تھا جو ایک وفادار مرد سے امید کی جا سکتی ہے یا اس بیچارے سے ہو سکتا تھا۔ نفس کی پرستش ایک طرف ہادی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہا تھا تو دوسری طرف ہانی زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ مرد اور عورت کی وفا اور محبت کے پیمانے کا تعین اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ رابی نے خود کو مکمل طور پر ہادی کے حوالے کر کے گویا اپنی واپسی کا دروازہ بند کیا تھا، جو زہیب کسی صورت کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے دماغ کی مان کر
دل کو شکست دی تھی، شوہر کا حق ادا کر کے اس کا دل پرسکون سا ہوا تھا۔ کچھ وقت کم از کم فی الحال وہ زہیب کی یاد اور ساتھ کو فراموش کر کے مات دینے میں کامیاب ضرور ہوئی تھی۔ عورت خود کو آباد کرنے کے چکر میں پہلی کوششوں کے طور پر اپنا سب کچھ لٹا کر گویا خود کو برباد کرتی ہے، پھر کہیں جا کر اسے اپنی آبادی کی امید نظر آتی ہے۔ رابی سو چکی تھی، جبکہ ہادی کو اب ہانی کا خیال آیا تھا۔ وہ ٹیرس پر جا کر اب مامی کو مسلسل کال ملا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ سگریٹ سلگا رہا تھا، مگر مامی شاید سو چکی تھی۔ آخر تھک کر وہ بھی رابی کے پہلو میں سونے لیٹ گیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب ہادی کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے فلائٹ کا وقت یاد آیا تھا۔ اس نے جلدی سے رابی کو اٹھا کر فریش ہونے بھیجا تھا۔ وہ کچھ دیر میں ہی اس کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں ماں کو اللہ حافظ بول کر اب گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہادی؟ یہ راستہ ایئرپورٹ کا تو نہیں؟ رابی نے اپنے گیلے بالوں کو کندھوں پر پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسلام آباد۔ وہ اصل میں ماں نہیں جانتی کاروبار میں کچھ سیریس ایشوز ہیں۔ میں اس طرح ایک ماہ کے لیے ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہم یہاں اسلام آباد میں ہی ایک اچھے سے ہوٹل میں رکیں گے۔ ماں کو یہی لگے گا ہم باہر ہیں۔ بیچ بیچ میں لاہور بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہادی نے ڈیش بورڈ سے سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر نکالتے ہوئے رابی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہادی، مگر سگریٹ سے مجھے بہت قے آتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ سوری رابی، اچھا نہیں پیتا۔ ہادی نے سگریٹ واپسی رکھا تھا۔ اسے اس بات سے ہانی کی یاد شدت سے آئی تھی۔ رابی اپنا سیل فون آف کر دو، ماں کو یہی لگنا چاہیے ہم فلائٹ میں ہیں۔ ہادی نے اپنا سیل فون آف کرتے ہوئے کہا تھا۔ 5 سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو پر اب وہ اسلام آباد کی ایک مشہور اور مہنگے ہوٹل میں تھے۔ یہاں کا موسم ابرو آلود تھا، بارش بس آنے کو تھی۔ تم سامان پیک کرو، میں آتا ہوں۔ تم سامان ان پیک کرو، میں آتا ہوں۔ ہادی نے باہر آ کر اپنا سیل آن کر کے فلائٹ موڈ پر کیا اور ہانی کا نمبر نکال کر اب وہ ہوٹل کے نمبر سے اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو ہانی، میری جان، کیسی ہو تم؟ آواز میں تڑپ تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ایسے مریض کو اس طرح اکیلا کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ جو بھی تھی بہت غصے میں تھی۔ میں ان کا شوہر ہوں، میں ان کا شوہر ہوں، ہادی شرمندہ سا بولا تھا۔ ان کو اب گھر کے پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے ان کی جگہ چینج کروائیں۔ آج ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں ان کی نرس ہوں۔ جو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی وہ کل کی گئی، ابھی تک نہیں لوٹی۔ عجیب لوگ ہیں آپ سب۔ اچھا، میں شہر سے باہر ہوں، رات تک آتا ہوں۔ آپ پلیز ان کا بہت سا خیال رکھیں۔ کال بند کر کے ہادی اب سخت پریشان تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور لیٹ گیا۔ رابی کپڑے الماری میں لگا رہی تھی۔ ہادی، ریسٹ کر لیں، پھر باہر چلیں گے۔ مجھے بارش بہت پسند ہے اور بارش میں چاٹ کھانا۔ اور بتاؤں مجھے کیا کیا پسند ہے؟
وہ کام چھوڑ کر ہادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہادی کے سارے اعصاب شل ہونے کو تھے۔ رابی کا ایک ایک لفظ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ جو بھی تھا، ہانی کو اس نے شدت سے چاہا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہادی! رابی نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا تھا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، میرے سر میں درد ہے، ہادی چلایا تھا۔ رابی اس حرکت پر سکتے میں آئی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ میں کام سے جا رہا ہوں، کل آؤں گا واپس۔ تم چاہو تو باہر جا کر موسم انجوائے کر سکتی ہو۔ کھانا جب کھانا ہو روم سروس کو کال کر کے منگوا لینا، ورنہ ہال میں جا کر سب میں بیٹھ کر کھا لینا۔ صبح موبائل آن کرنا اور ماں کا فون آیا تو یاد رکھنا یہاں رات کا وقت ہے۔ کہنا سب ٹھیک ہے، سفر اچھا رہا، ہم سو رہے ہیں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے؟ وہ موبائل اور وائلٹ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے بنا اسے دیکھے بول رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی میں ہوں، آ کر بات کروں گا رابی، بائے، وہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے رابی کا ٹرانس توڑا تھا۔ آنسو زور قطار چہرہ بھگونے لگے تھے۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو اتنا غصہ آ گیا ہادی کو؟ سوال خود سے کیا تھا۔ بے شک ہر عورت اپنی زندگی کا آدھا حصہ شوہر کی بد اخلاقی پر اپنی غلطی ڈھونڈنے اور باقی کی پھر نہیں کروں گی اور باقی کی پھر نہیں کروں گی کے ارادوں پر گزار دیتی ہے۔ جب ساری زندگی گزر جاتی ہے اور جوانی ڈھل جاتی ہے، پھر جا کر اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کی فطرت، عادت اور تربیت میں بد تہذیبی کا عنصر موجود تھا۔ وہ بلا وجہ ہی اپنی ساری زندگی کسی مجرم کی طرح معافی تلافی کرتے ہوئے گزار چکی ہے۔ یہ بھی سچ ہے، عورت ہمیشہ اپنی محبت کو بھلا کر اپنے شوہر کو سب کچھ مان لیتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے وہ اس کے شوہر کا نفرت آمیز رویہ ہی ہوتا ہے جو اسے بار بار ماضی میں دھکیلتا ہے۔ اسے یہ باور کرتا ہے کہ اس نے اپنی محبت سے دستبردار ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کی شادی من چاہے شخص سے ہوتی تو وہ اس طرح ویران نہ ہوتی۔ آج بھی ہادی کی بے تکی ڈانٹ نے رابی کو زہیب کی یاد دلا دی تھی۔ میری گڑیا کیسے چپ ہوگی؟ زہیب کی آواز کسی مرہم کی طرح کانوں میں رس گھولنے لگی تھی۔ زہیب، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ رابی آنسو صاف کر کے روم لاک کر کے باہر آئی تھی، جہاں اس کی نظر دو آدمیوں کے ساتھ کھڑے زہیب پر پڑی تھی۔ اب تو آپ ہر جگہ نظر آنے لگے ہیں زہیب، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی پاس سے گزری ہی تھی جب اس کے کانوں میں وہ جملہ سنائی دیا تھا، زہیب صاحب، آپ کی یہ میٹنگ بھی سکسیسفل رہی، بہت لکی جا رہے ہیں آپ آج کل، کہ کسی نے گرم جوشی سے مبارک باد کے ساتھ کہا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے، کچھ کھویا بھی ہے، سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
مذاق کے انداز سے ادا کیا گیا یہ جملہ زہیب کی طرف سے تھا، جس پر سب نے اجتماعی قہقہ لگایا تھا۔ رابی کو کسی خواب کی طرح یہ سب لگا تھا۔ دوسری طرف بارش نے بھی زور پکڑا تھا۔ بہت سے لوگ اب بارش کی ویڈیوز بنا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زہیب بھی اب ان دو بندوں سے رسمی سلام دعا کر کے اب ایک طرف کھڑا اداسی سے بارش کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ کھویا جو میرا تھا ہی نہیں، آپ نے وہ کھو دیا جو صرف آپ کا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز زہیب کے پاس سے آئی تھی، گڑیا تم ادھر، ہادی کدھر ہیں؟ زہیب بری طرح پریشان ہوا تھا۔ چلے گئے، وہ کوئی آفس کا کام تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی تحمل سے بولی تھی، مگر تم تو باہر؟ جی وہ ہم نہیں گئے۔ اس سوال پر اس نے ہادی کی بات دہرائی تھی۔ ارے اچھا، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ ذمہ دار بزنس مین ہیں ہادی۔ ماشاء اللہ، تم بہت لکی ہو گڑیا۔ کھانا نہیں کھایا؟ میں نے چلو کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ رابی کے کچھ کہنے سے قبل وہ اسے ہال کی طرف لے گیا تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ ویٹر کھانا اٹھانے آیا۔ زہیب کے بل دینے پر وہ یہ کہہ کر چلا گیا، آپ کے روم کی بکنگ ہے تو بل ایک ساتھ ہی چیک آؤٹ کے بعد ادا ہوگا۔ آپ یہاں کیسے؟ میٹنگ تھی۔ اچھا گڑیا، میں چلتا ہوں۔ تم بھی جاؤ۔ جیسے یہ ویٹر مجھے ہادی سمجھا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں دیکھے اور کچھ غلط سمجھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں صبح چلا جاؤں گا لاہور۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر بولا تھا، زہیب میں ابھی بھی آپ سے محبت، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، تم کسی کی بیوی ہو رابی؟ اس جملے پر اب بس اسی کا حق بنتا ہے۔ خوش رہو، اللہ حافظ۔ رابی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ وہ شخص اس کو جاتا ہوا دھندلا نظر آیا تھا۔ کچھ دیر وہ ہادی کے اس تلخ لہجے کے متعلق سوچتی رہی، روتی رہی۔ پھر وقت دیکھا جو رات کے 12 بتا رہا تھا۔ وہ شکستہ قدم چلتی ہوئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ دوسری طرف ہادی تھکا ہوا دوبارہ لاہور پہنچا تھا، جہاں ہانی اس کی منتظر تھی۔ وہ ہادی کو دیکھتے ہی رونے لگی تھی۔ وہ ہادی کو سر تا پیر چھو کر صرف اپنی ملکیت ہونے کا اطمینان کر رہی تھی۔ بے وقوف عورت، بھلا کبھی کوئی مرد بھی کسی عورت کو مکمل ملا ہے؟ وہ تو قدرتی طور پر بٹا ہوا ہے، کہیں ماں باپ بہن بھائیوں تو، کہیں یار دوستوں تو، کہیں روزگار اور کہیں دوسری عورت کے ساتھ۔ ارے پورا کا پورا صرف تمہارا ہی ہوں یار۔ چلو اب کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، کل اسلام آباد لے کر جاؤں گا رابی کے پاس، وہ تنک کر بولا تھا۔ ابھی لے چلیں مجھے رابی کے پاس، میں اسے بتا دینا چاہتی ہوں آپ صرف میرے ہیں۔ وہ ہادی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جنونی انداز میں بولی تھی، ابھی نہیں، میں حد سے زیادہ تھک گیا ہوں، مجھے ریسٹ کرنی ہے ورنہ پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سر پکڑ کر بولا تھا۔ ہانی خاموشی سے اس کے ساتھ ہوٹل میں چلی آئی تھی۔ جاری ہے۔ آپ تمام حضرات سے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک
بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت سارا پیار۔ اللہ حافظ۔